بجی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ اور میرے بچوں، جوانوں، جو تمہیں سب سے زیادہ بوڑھا لگتا ہو اور جسے لگتا ہو یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے کہنا، دو باتیں کہنا، اور دو باتوں کے بعد صرف اتنا پوچھ لینا، کیا تمہیں آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ چاہے کتنی بھی سفید بال ہو گئے ہوں، دانت گر چکے ہوں، نظر کمزور ہو گئی ہو، اور کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، بتا دادا کیا ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ کے چپ جانا، صرف 30 سیکنڈ کے بعد اس کی آنکھ میں جھانک کے دیکھنا، اس کی آنکھ کا پانی تجھے بچپن کی کہانی سنانے لگ جائے گا۔ اور پھر اس سے پوچھنا، تو خدا کی قسم وہ 70 سال میں بھی یہی کہتا ہے، مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے بغیر ماں نے کھانا نہیں کھایا ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میری ماں کسی سے پوچھ رہی ہو، میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھر سے آواز دے رہا، بیٹا دیر ہو گئی جلدی آ جا۔ خدا کی قسم یہ وہ لہجے ہیں جو ماں باپ کے سوا کسی زبان سے نکلا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میری بات، اگر ماں باپ چلے گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور تم سے کوئی روٹی کو نہیں پوچھے گا تو نے کھائی کیا نہیں کھائی۔ وہ صرف ماں ہوتی ہے جو تجھ سے ناراض بھی ہوتی ہے نا تو تجھے کھلائے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ ہاں وہ کیا تھا، وہ کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس نے دوسری شادی کی، اللہ نے اس کو پہلی بیوی سے ایک بیٹا دیا تھا۔ اس نے ایک زمانے کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھا اور کہا تھا، بیٹے ایک بات بتا۔ کہا کیا؟ کہا تو نے پہلی ماں بھی دیکھی ہے، دوسری ماں بھی دیکھی ہے، مگر بتا دونوں ماؤں میں کون سا فرق تو نے دیکھا ہے؟ تو بچے نے بڑی سادگی سے کہا تھا، ابا جی میں نے دونوں ماؤں میں ایک فرق دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا جو میری پہلی ماں تھی وہ سچی جھوٹی تھی، یہ جو دوسری ماں لے کے آئے ہو یہ سچی ہے۔ سمجھ رہے نا بچے کا جواب؟ باپ نے پوچھا، بیٹے سگی اور سوتیلی، اگر کسی کے گھر میں سوتیلی ماں ہو تو میں برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ماں بتا رہا ہوں ماں کیا ہے۔ بچے نے کہا تھا، بچے سے پوچھا بتا تیری پہلی والی ماں بہتر تھی یا دوسری والی ماں، دونوں ماؤں میں کیا فرق؟ تو بچے نے کہا تھا، ابا جی صرف ایک فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہ پہلی ماں جھوٹی تھی اور یہ جو سوتیلی ماں نا یہ سچی ماں ہے۔ باپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، عجیب بیٹا ہے، اپنی سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، سوتیلی کو سچا کہہ رہا ہے، بیٹے تو نے یہ کیسے کہا؟ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ابا وہ جو سگی ماں تھی نا، میں کبھی غلطی کر دیتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ کہا وہ کہتی ضرور تھی لیکن اگر دیر ہو جاتی تھی تو مجھے منا کے کھلاتی تھی، اگر میں کوئی غلطی کرتا تھا وہ مجھ سے کہتی تھی تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ کہا وہ کہتی تھی، میں پھر بھی غلطی کرتا تھا نا تو وہ جھوٹ بول کے کہتی تھی میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے ہاتھ پکڑ کے بستر میں لاتی تھی۔ کہا ابا جی اگر اس نے کبھی غصے میں مجھ سے کہہ بھی دیا نا نکل گھر سے، کہا میں اگر چلا گیا نا تو میرے پیچھے پیچھے آ جاتی تھی، مجھے جب تک منا نہیں لیتی تھی بستر میں لیٹتی نہیں تھی۔ کہا یہ پہلی ماں کا جھوٹ ہے، اور رہ گئی بات دوسری ماں کی، کہتا یہ بڑی سچی ہے۔ ابا جس دن کہہ دیتی ہے روٹی نہیں دوں گی نا اس دن ساری رات فاقے رہنا پڑتا ہے، یہ روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیتی ہے۔ ابا جی جس دن کہہ دیتی ہے نا تجھے شغطا کرے گا تو گھر میں نہیں آنے دوں گی، تو کہتا ابا جی کتنی راتیں ایسی آپ تو کام پہ رہتے ہو، میں نے دروازے پہ بیٹھ کے گزاری ہیں۔ وہ یار سگی ماں ماں ہوا کرتی ہے، خدا کے واسطے اللہ نے یہ دولت دی ہے تو اس کی عزت کر لو، اگر یہ نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم تمہیں بیوی دوسری مل جائے گی، زندگی کے ساتھی دوسرے مل جائیں گے، لیکن جو تجھے اپنے منہ کا نوالا نکال کے کھلائے نا وہ ماں باپ کبھی دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں، کبھی دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کبھی انہیں منا کے تو دیکھو، اللہ کی قسم باپ کتنا سخت ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، نہیں ماں باپ سے زیادہ پیار نہیں کرتی، صرف فرق ہے باپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے اس لیے اس کا جگر مضبوط ہوتا ہے، اور ماں چونکہ عورت ہے اس کا جگر نرم ہوتا ہے، ذرا سا دکھ تجھ پہ آ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو احساس نہیں ہے، درد باپ کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ آسانی سے رویا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا گھر کی ہمت اس سے شامل ہے، اگر وہ رو دیا تو گھر کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔
پھر سمجھائے گا کون، سنبھالے گا کون؟ اور یار اگر ماں روتی ہے نا تو چین سے باپ بھی نہیں سوتا ہے۔ اگر تو رات کو نہیں آیا گئے، جتنی ماں نے چکر لگائے نا دروازے پہ میرا بیٹا نہیں آیا، تو نیند باپ کو بھی نہیں پڑتی ہے، وہ بھی بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، آخر اب تک کیوں نہیں آیا ہے؟ ہم تو اپنی بات کہتے ہیں، ہم گھر سے چلتے ہیں اور کبھی فون کر کے اپنے باپ سے کہہ کے آتے ہیں نا، ابو پوچھتے ہیں کب تک آ جاؤ گے بیٹے، دوری کے حساب سے بتا دیتے ہیں 2 بجے آ جائیں گے، 3 بجے آ جائیں گے، تو یار جیسی 2 کے 2:30 بجتے ہیں نا فوراً فون بجتا، باپ کا فون آ جاتا، بیٹے اب تک کیوں نہیں آئے؟ اور یار اس باپ کے درد کو کہاں ڈالو گے؟ کبھی اس کے لیٹ ہونے پہ تم نے بھی فون کیا، ابو اب تک کہاں ہو، اب تک کیوں نہیں آئے؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آ جائیں گے ابا، کوئی بچے تو نہیں ہیں جو کھو جائیں گے کہیں؟ اور یار اس کے لیے تیرے سینے میں بھی تو درد ہونا چاہیے، کبھی تو بھی تو خیال کر، جیسے تیرے لیے یہ نہیں سویا، تو اس کے لیے جاگ کے دیکھ، خدا کی قسم مر کے قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا۔ ہاں کم سے کم کبھی ان کے لیے ہم بھی تو جاگے۔ تم کہتے ہو ہمارے ماں باپ ہمیں معاف نہیں کرتے، نہ، غلط سوچ ہے تمہاری۔ ہمارے باپ کا غصہ بہت تیز ہے، اور یار غصہ کتنا بھی تیز ہے لیکن اس کے سینے میں باپ کا دل ہے۔ کبھی جا کے تو دیکھ، جب باپ سویا ہو نا رات میں، اس کے قدموں میں جانا، بیٹھنا، آہستہ سے پیر دبانا شروع کر دینا، اللہ توفیق دے تو 2 آنسو گرا دینا، اگر آنسو نہ بھی آئے نا صرف پیر دبانا، اس کی آنکھ کھل گئی نا، وہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کر رہا ہے، وہ چھوٹتے کہے گا بیٹے اتنی رات کو تجھے نیند نہیں آ رہی؟ کتنی بھی ناراض باپ ہوگا، صرف تجھے پیر پکڑنا، رات میں سوتے ہوئے کہ آنکھ کھلے گی، پہلا جملہ یہ ہوگا بیٹے دنیا سو رہی ہے تو جاگ رہا ہے، اس وقت اتنا کہہ دینا ابا مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم میری زبان کاٹ دینا اگر باپ دوسرا جملہ زبان سے نکال دے، اٹھے گا تجھے سینے سے لگائے گا، کہے گا بیٹے اگر تجھے معاف کیا نہ ہوتا تو آج تک تیرے اوپر یہ آسمان سلامت ہی نہیں ہوتا۔ تجھے کیا لگتا ہے باپ ناراض بھی رہے اور تجھے روٹی ملتی رہے، ماں ناراض رہے تجھے روٹی ملتی رہے؟ نہیں، تیرے دسترخوان پہ جو رزق اترتا ہے نا، محنت تیری ہوتی ہے، وسیلہ باپ ہوتا ہے۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ ہمیں معاف نہیں کر سکتے، ہمیں انہیں منانا نہیں آیا، ہمیں انہیں راضی کرنا نہیں آیا، ان کی بڑی قربانیاں رہیں ہمارے لیے، کیسے کیسے انہوں نے پالا۔ اور کبھی کسی کو پالتے دیکھو تو اپنے ماں باپ کو تصور میں لایا کرو، کبھی ان کا بھی خیال کیا کرو، اپنے بچوں کو گود میں لے کے جب ماتھا چومو نا تو کبھی ان کو بھی یاد کر لیا کرو کہ ہمیں بھی تو ہمارے ماں باپ نے ایسے ہی پالا ہوگا۔ خدا کے واسطے کبھی بیوی کے کہنے میں آ کے باپ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اگر اس پہ ہاتھ اٹھ گیا نا تو پھر تجھے جنت دلانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ حضور چہرہ پھیر لیں گے اس شخص سے جو ماں باپ پہ ظلم کرے گا۔ صرف ایک سہارا حضور ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ کوئی اور سہارا ہے؟ اگر وہ بھی ناراض تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ماں باپ کی عزت کرنا، اگر ناراض ہے نا تو صبح ہی اللہ نے زندگی دی ہے نا تو اپنے باپ کے قدم پکڑ لینا۔ اور کامیابی چاہتے ہو پڑھنے والوں، قلم پڑھوانے بعد میں جانا، باپ سے دم کرانے پہلے چلے جایا کرو۔ فون کر کے کہتے مولانا قلم پڑھ دو، کیوں؟ مولوی کی پھونک میں اتنا ہی جادو ہے؟ مولوی قدم کر دے گا اور تو IAS بن جائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر IAS بننا ہے نا تو بیٹے ماں باپ سے دم کرا، ماں باپ سے دم کرا۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا دینا تو پھر پتھر کو ہیرا بنا دیتے، پتھر کو ہیرا بنا دیتے۔ لیکن ذرا جگر ہونا چاہیے، ان سے مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے، جھک کے مل، گر کے مل۔ اور تو کتنی بھی بڑا IAS PCS ہو، مفتی ہو، محدث ہو، جب ماں باپ کے سامنے جایا کرنا تو پھر وہی بچپن والا ببو اور گڈو بن کے جایا کر، ان کے سامنے تو رمخاں بن کے نہ جایا کر، سمٹ جایا کر، چھوٹا ہو جایا کر، اور تو ویسے ہی بن جا جیسے 6 سال کی عمر میں ان کے دائیں بائیں گھوما کرتا تھا، آج بھی ویسا بن، پھر دیکھ اللہ تجھ سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آج مزاج بن گئے، ابا ناراض ہے بیٹا مسجدیں چنوا رہا ہے، اچھی بات ہے مسجد تعمیر کراؤ، لیکن مسجد بعد میں تعمیر کرا، باپ کا دل پہلے خوش کر۔ یہ یاد رکھنا میری بات، ماں باپ کو پہلے راضی کرو۔ یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے بڑا کعبہ یہی ہے، پہلے ان کو راضی کرو۔ یہ روٹھتے ہیں تو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بتا خطا کون سی کر کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی خطا بہت بڑی ہے، کم سے کم مجھے لے کے تو چلو ماں کے پاس۔ اللہ اکبر کہنے لگے میں
मालिक बिन दिनार, माँ तुझसे गुजारिश करता हूँ अपने बेटे को एक बार अपने पास आने की इजाज़त दे दे। सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, का अंदर आने की इजाज़त दे। अब्दुर्रहमान बिन शिरान को माँ ने इजाज़त दी। ठीक है मालिक ले आओ। जैसे आप अंदर लेके गए, कहने लगे माँ आप ज़रा जुर्म तो बता, तेरे बेटे की ख़ता क्या है, और ज़रा चेहरे से पर्दा तो हटा। उसने कहा इस बेटे की ख़ता पूछ रहे हो? तो सुनो, कहा क्या बात? का रमज़ान शरीफ का महीना था, मैं रोज़े से थी और कुरान की तिलावत में मसरूफ़ थी, ये शराब के नशे में आया, इसके हाथ में गोश्त था, इसने आके कहा माँ मुझे ये गोश्त बना दे। मैंने कहा नहीं, मैं रमज़ान के महीने का एहतराम करती हूँ, मैं तुझे गोश्त बना के नहीं दूंगी, शाम तक तो मैं तेरे लिए खाने की कोई चीज़ नहीं बना सकती। जालिम एक तो रोज़ा रखने से गया, ऊपर से इस महीने में शराब पी के आया है, और तूने फिर मुझे मजबूर किया गोश्त बनाने के लिए। माँ ने कहा मैं तेरे लिए गोश्त नहीं बना सकती। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना, माँ ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं मालिक, इसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा, जिसके तमाचे की वजह से मेरी आंख निकल गई थी। अल्लाह अकबर। का इसने फिर मुझे धक्का दिया और तंदूर में धकेल दिया, का ये धकेल करके घर से बाहर चला गया, का आज तक मेरे बदन के जले हुए के निशान नहीं गए हैं। माँ ने आस्तीन ऊपर की कपड़ा हटाया तो उस माँ का हाथ जला हुआ था। जब चेहरे से पर्दा हटाया तो आंख नहीं थी। जब इतनी बात देखी है, ये हाल देखा है, हजरत मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शिरान को आगे किया, कहने लगे माफ तो माफ कर दे, जो आंख तेरी निकली है वही आंख इस बेटे ने अपनी भी निकाल दी है। जिस हाथ से तुझको तमाचा मारा था, इस बेटे ने वो हाथ भी काट दिया है। अल्लाह अकबर। जब माँ ने इतना सुना है, माँ की चीख निकल जाती है, बेटे को लिपट जाती है। माँ रो के कहती है लखते जिगर, तूने अपनी आंख क्यों जाए कर दी, तूने हाथ क्यों काट दिया? कहते माँ जिस हाथ से मैंने तमाचा मारा था, मुझे वो हाथ अच्छा नहीं लगता था, मेरी वजह से जो आंख तेरी निकली थी, ए माँ मैंने वो आंख अपनी भी निकाल दी है। यार माँ की चीख निकल जाती है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहा लगते जिगर, काश मालिक को तू हाथ काटने से पहले लेके आ जाता, आंख निकालने से पहले लेके आ जाता। जिस दिन रब ने कहा था तेरा हज कबूल नहीं है, उस दिन तू किसी को सिफारिशी बना के ले आता, ए बेटे तेरी आंख भी बच जाती, तेरा हाथ भी बच जाता। ए मेरे लखते जिगर, मैं माँ हूं, मैं तो तुझे उसी दिन माफ कर देती। जैसी माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, तड़प के कहा था या अल्लाह गवाह हो जा, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। मालिक बिन दिनार जा रहे थे, इतने में आवाज आती है, ए मालिक इतना काम और करता जा, इससे कह दे आज इसकी माँ ने इसकी खता को माफ कर दिया है, हमने माँ के सदके में इसके सातों हज्जों को मकबूलियत का दर्जा अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसरके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर माँ बाप नाराज हैं तो सारी इबादतें रोक दी जाती हैं। ये तभी कबूल होंगी जब ये राजी होंगे। अगर ये नाराज हैं तो फिर हज जैसी इबादत भी कबूल नहीं। अल्लाह के बंदों कभी सोचो, सोचो, बात बात पे, जायदाद पे माँ बाप से झगड़े, पैसों के बंटवारे पे माँ बाप से झगड़े, और कैसे ज़िंदगी गुजरेगी ये है? क्या उस बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा जिसने सर्दियों में तेरे लिए सर्दी को सर्दी ना जान के तेरे लिए रोज़ी तलाश करने निकलता रहा? और उसी बाप को जब औलाद ये कह के धक्का देगी तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो उस बाप के दिल में दर्द नहीं उठेगा? लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मौतें ज़्यादा हो रही हैं, 30-40 साल के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो उसकी वजह भी सुन लो। जहाँ तक मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ, ये लोग कहते हैं कि आज बंदा चिकनाई खा रहा है। आज क्या चिकनाई खा रहा है? आज तो फॉर्चूनर वाला, फॉर्चून वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, रिफाइंड खा रहे हैं, तेल भी छना हुआ खा रहे हैं। चिकनाई खाई कहाँ रहे हैं? चिकनाई तो पहले दौर में लोग खाते थे जब खाने भी देसी घी के होते थे। आज तो चिकनाई नाम को भी नहीं मिलती है। कहते हैं इसकी वजह से हार्ट अटैक है। नहीं, हार्ट अटैक इसकी वजह से नहीं। हार्ट अटैक कब होता? सुन, जब बाप कहे बेटे ये मेरी दवा का पर्चा है, पिछले साल जो खांसी का सिरप ला के दिया था उससे बड़ा आराम हुआ था, बेटे इस बार भी ठंड आ गई है, खांसी का सिरप ला दे। बेटा उस पर्चे को देखे, यूं बाप के सामने मोड़े और
پھینک کے کہے کہ میں تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنے اولاد کے خرچے اٹھاؤں، اس وقت میں باپ کے خدا کی قسم جو خون جہاں ہوتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ 3 سیکنڈ تک اس حالت میں باپ کھڑا رہتا ہے کہ وہ سوچتا جاؤں تو کہاں جاؤں، زمین پھٹے چلا جاؤں، خون ٹھہر جاتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں، پھر 3 سیکنڈ کے بعد خون جاری ہوتا ہے تو سارا خون چلا جاتا ہے، لیکن جس میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں جگہ ہوا خون پھر بہا نہیں کرتا ہے، پھر وہ خون اٹکتے اٹکتے دھیرے دھیرے چلتے چلتے مہینوں کے بعد وہ باپ کے دل میں آ کے نس میں پھنس جاتا ہے، بس وہی خون باپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے چکنائی سے مرا ہے، نہیں، یہ چکنائی سے نہیں مرا، یہ کولیسٹرول سے نہیں مرا، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا، اگر یہ مرا ہے تو اولاد کی بدسلوکی سے مرا ہے، اگر یہ مرا ہے تو بیٹے کے کڑوے جواب سے مرا ہے۔ خدا کی قسم اگر تیرے باپ کو خدا کے کرم سے اگر تیرے باپ کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہو، انسولین لے رہا ہو تو دوا نہ کر، اس کے سینے سے لگ جا، تیرے سینے سے سینہ اس کا لگے گا، اللہ آدھی بیماری کو تیرے پیار کے صدقے میں دور فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یار کبھی باپ کے سینے سے سینہ لگا لیا کر، اگر دل کا درد ہوگا نا، جس دن تو نے دل سے دل لگا دیا باپ کے، خدا کی قسم باپ کو زندگی میں کبھی دل کا درد ہی نہیں ہوگا۔ یہ کڑوی سچائی ہے، نہ وائرس سے کوئی مر رہا ہے، نہ چکنائی سے کوئی مر رہا ہے۔ جانتے ہو میں وہ چراغ تھا جو آندھیوں میں جلتا رہا، میرے ہی گھر کی ہوا نے بجھا دیا ہے مجھے، میرے ہی گھر کی ہوا نے بجھا دیا ہے مجھے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ جنہیں پال پوس کے بڑا کیا اگر وہی موت کا سبب بنے تو پھر اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی۔ لوگ دشمنوں کو کہتے ہیں ہم نے آستین میں سانپ پالے، اور جس باپ کا بیٹا ہی باپ کی موت کی وجہ بنے اس کے لیے کون سا جملہ لاؤ گے؟ خدا را اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے تکلیف نہ ہونے دینا، کبھی باپ کے سامنے دولت کا تانا نہ دینا۔ اگر تمہارا باپ تم سے کہتا بیٹے یہ چیز لا کے دے اور تیرے پاس پیسے بھی نہیں ہے نا، کہہ دے انشاءاللہ ابا لے کے آؤں گا، دعا کر، خدا کی قسم جیب خالی بھی ہوگی، واپس آئے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ صرف ارادے اچھے کر کے نکلا کرو، ارادے نیک کر کے نکلا کرو۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ تمہیں روزی تمہارے کمزوروں کے صدقے میں دیتا ہے۔ کمزوروں سے مراد مریض نہیں ہوتے، ہاں کمزوروں سے مراد بیمار نہیں ہوتے، کمزوروں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے نہیں کما پاتے۔ اب وہ چاہے باپ ہو یا ماں ہو یا تمہارے اپنے بھائی ہوں یا اپنا پریوار ہو، اگر تم ان کی نیت سے کمانے نکلو گے اللہ تمہیں سب کے حصے کی عطا فرمائے گا۔ لیکن آج تو ہمیں اپنی اپنی پڑی ہے، اللہ توفیق دینا تو نیتیں اچھی کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت کماتے ہیں لیکن ہاتھ میں رکتا ہی نہیں، ہاتھ میں رکتا ہی نہیں، لگتا ہے کسی نے کرا دیا۔ میں نے ہاں یہ سب کچھ شیطان کا کرایا دھرایا ہے۔ جب سے تیرے دن میں آ گئی نا کہ صرف میں ہی اس کا حقدار ہوں اور میں ہی کھاؤں گا اور میرا ہی ہے، تب سے برکتیں اڑ گئی۔ ایک دور وہ بھی تھا نا لوگ بلا بلا کے کھلاتے تھے آج میرے ساتھ کھانا کھا لے، ہیں فرق ہو گیا نا۔ پہلے لوگ دروازوں پہ کھڑے رہتے تھے کوئی آئے گا تب کھائیں گے، آج لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں یہ جائے گا تب کھائیں گے۔ فرق ہے نا دونوں باتوں میں، جب یہ نیتیں ہو جائیں یہ چلا جائے تب کھائیں گے تو پھر برکتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لائق بیٹے بنیے ماں باپ کے انتقال کے بعد، ان کے اصالے ثواب کی محفلیں۔ آج بھی میں ایک بات کہہ دوں، یہ دنیا کے سارے یار تمہیں زندگی میں دیتے ہیں لیکن ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کو دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اولاد کو دیتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، اگر بزنس میں نقصان ہو بیٹے کے اور مصیبت کوئی بھی ہو اور باپ کی قبر کا اگر پتہ ہے نا تو سیدھا قبرستان چلا جا، جو تجھے آتا ہے، کلمہ شریف آتا کلمہ پڑھ دے، درود شریف آتی درود شریف پڑھ لے، سورہ فاتحہ آتی ہے تو پھر تو کوئی جواب ہی نہیں، اور سورہ اخلاص اگر تجھے آتی ہے تو پھر کوئی جواب نہیں، جتنا تجھے آئے پڑھ، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کہہ دے یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے نا اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو عطا فرما دے، اتنا کہے، اور اس کے بعد اپنے باپ سے کہے ابا جی میں جا رہا ہوں، یہ میری پریشانی ہے، اللہ سے دعا کرنا یہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ بیٹا پلٹ کے بعد میں آتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ لیکن ہم نے تو جانا ہی چھوڑ دیا قبرستان پر۔ ہمیں اپنے یاد آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ شب قدر میں، شب برات میں، اور کب آتے ہیں؟ چاند رات میں، اور کب آتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی شادی ہو تب۔
باقی پورا سال باپ غائب. کیا یہی امید چھوڑ کے گیا تھا وہ اولاد سے؟ وہ تو مرتے مرتے یہ سوچ رہا تھا میری اولاد میرے بغیر کیسے جیے گی. مرنے والے کو دو چیزیں ہمیشہ رلاتی ہیں. مرنے والے کو جو فکر ہوتی ہے نا، صرف دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے آخری وقت میں. وہ بتا دوں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ ہوتی ہے، اگر پیسے والا تو سوچتا جو میں نے دولت کمائی ہے اس کا کیا بنے گا. دوسری فکر ہوتی ہے میرے بچوں کا کون خیال رکھے. صرف یہ دو فکریں مرنے والے کو ہوتی ہیں، باقی تیسری کوئی نہیں. ہاں اگر تیسری ہوتی ہے تو میں نے زندگی میں عمل کیا کیا، آخرت کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں، بس یہ لاسٹ ہے. تو مرنے والا ہمیں یہ سوچ کے چھوڑ کے گیا یہ ہمارے بغیر جیے گا کیسے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ بڑی بے وفا دنیا ہے. جس دن 8 دن تجھ سے دور رہیں گے یہ تجھے بھول جائیں گے، یہ تیری یاد میں روئیں گے نہیں، پھر یہ تجھے یاد کر کے تیری قبر پہ نہیں آئیں گے. یہ تیری جائیداد پہ موج کریں گے لیکن تیرے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تیرے لاکھوں کی سمپتی پر یہ عیش کریں گے لیکن کبھی 10 روپے ہاتھ اٹھا کے تیرے نام سے مسجد میں نہیں دیں گے، تیرے نام سے مدرسے میں نہیں دیں گے، تیرے نام سے غریبوں کا بھلا نہیں کریں گے، تیرے نام سے بھوکوں کو کھلائیں گے نہیں. یہ سوچیں گے ہمارا ہے، ہم لے کے پیدا ہوئے تھے. او یار آج اولاد کو ایسا بنا لے کہ یہ تیرے جانے کے بعد تجھے یاد کرتی رہے. تیرا خیال آئے تو ہاتھ اٹھ جایا کریں. تیری دی ہوئی سمپتی میں جب تیری یاد آیا کرے تو اٹھا کے کبھی غریب کی گود میں ڈالیں، کبھی یتیم کی گود میں ڈالیں، کبھی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالیں، کبھی یتیم کی بیٹی رخصت ہو تو جہیز میں اس کی مدد کر دیں. خدا کی قسم اگر تم اتنا کرنے لگو گے، غریبوں بے سہاروں کا سہارا بننے لگو گے، بیوہ کی بیٹی کا سہارا بنو گے، تو یاد رکھنا ہاتھ اٹھانے کی دعا ضرورت نہیں ہے. کوئی دعا کرے نہ کرے، اگر تیرے نام سے کسی بیوہ کی مدد ہو جائے گی تو سن، ادھر بیوہ مسکرائے گی، ادھر قبر میں تیرے باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے. ہاں، اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. حسن اخلاق یہ نہیں کہ ان کی میٹھی باتیں مانی جائیں اور کڑوی نظر انداز کر دی جائیں. میٹھی تو ماننی ہے. حسن اخلاق یہ ہے کہ ان کی کڑوی باتوں کو بھی میٹھی سمجھ کے برداشت کیا جائے. یہ یاد رکھنا. ہاں، اور اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کی اولاد کو. انہوں نے اولاد ایسی چھوڑی ہے جو خود صدقہ جاریہ ہے. ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، اور باقی بھی امید ہے کہ جب بیٹے ایسے ہیں تو یقیناً ماں باپ کے لیے وقتاً فوقتاً ہاتھ اٹھاتے ہی رہتے ہوں گے. ہاں امید کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا جو ماں باپ کے لیے جتنا ایصال ثواب کرے گا اللہ دنیا میں اس کو اتنی ہی برکتیں عطا فرمائے گا. یہ بھی یاد رکھنا، برکتیں جاتے. وہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، میرے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے حضرت جس دن سے ماں کا انتقال ہوا ہے نا وہ سمر بیٹھ گیا اور بزنس ٹھپ ہو گیا، 3-4 لاکھ وہاں پھنس گئے، یہ ہو گیا. وہ مجھے کوئی تعویذ بتا دو. تو میں چونکہ بڑا ویسا آدمی ہوں، میں نے ان کو کہہ ہی دیا. میں نے کہا یار میں نے تمہاری ماں کو تمہارے حق میں بد دعا کرتے سنا تھا اپنے کانوں سے. وہ میرے سامنے کہہ رہی تھی یہ بھیک مانگے گا کٹورا ہاتھ میں لے کے. میں نے کہا یاد رکھنا ماں کے جملے ہیں کبھی یہ ٹالے نہیں جاتے. ہاں اگر ماں باپ ہو نا، تم باپ ہو تو کبھی اولاد کے لیے غلط جملہ مت بول دینا، بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اولاد مصیبت میں آئے گی تو رو گے تم، کیونکہ اولاد ہے تمہاری. وہ کہتے ہیں نا ٹوٹی باؤں گلے کو لگتی ہے. تو آپ بھی زبان سنبھال کے اولاد کو بد دعا دیں. پہلی بات تو بد دعا کا سوال ہی نہیں. آپ کا کتنا بھی دل ٹوٹے نا، آپ باپ ہونے کا کردار ادا کریں، برداشت کریں. آپ یہاں اس کو محسوس کریں، لیکن کبھی بد دعا نہ دیں. کبھی ماں باپ کی بد دعائیں ٹالی نہیں جاتی ہیں، یہ یاد رکھنا. میں نے کہا بھائی تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ تو بھکاری ہو کے مرے گا. میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا یہ بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا حافظ جی میرے دل میں آگ لگی ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اور میرے بیٹے لاکھوں کے مالک کے، کوئی ماں سے یہ پوچھنے والا نہیں کہ ماں تجھے دودھ ملا کہ نہیں ملا. میں نے کہا تم تو بسکٹ کھا لیا کرو. کہنے لگی دکانداروں نے ادھار دینا بند کر دیا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی 6 مہینے سے میرے بیٹے نے ان کا قرضہ ہی نہیں دیا تھا. ماں کے 2 پاپے اتنے بھاری پڑ گئے اولاد کو، جبکہ لاکھوں کے مالک ہیں بیٹے. میں نے کہا تجھے کوئی تعویذ نہیں بچائے گا، اور نہ ہی تجھے کوئی میاں بچائے گا. بغداد بھی چلا جا وہاں سے بھی نہیں بچے گا.
کہنے لگا پھر کوئی راستہ؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں اگر تم عمل کرو تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا سچ بتانا، جس دن سے ماں کو دفن کر کے آئے ہو کتنی بار گئے ہو؟ کہنے لگے سال بھر ہو گیا، ابھی تو گئے ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا آج میرے ساتھ چل۔ بارش پڑی تھی کافی اس سال۔ میں نے کہا بتا ماں کی قبر کہاں؟ تو کھڑے ہو کے سوچنے لگا 1 سال میں کہاں تھی ماں کی قبر۔ دوسرے شخص کو بلایا، اس سے پوچھا ان کی ماں کی قبر کہاں تھی؟ انہوں نے کہا یہاں تھی۔ ایسے بیٹے؟ میں نے کہا اب سن، خیر چاہتا ہے تو ہر دن ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، ہر دن ماں کے نام کی قرآن خوانی، اور روز یہاں آ کے دعا کر۔ اگر ماں آج بھی راضی ہو گئی نا تو پھر خیر ہے، اور اگر اب بھی نہ منا سکا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ خیر اس شخص نے وہ عمل کیا، 15 دن مسلسل قرآن خوانی کرائی لگاتار، پھر اللہ نے اس کے دن بھلے کر دیے۔ وہ میں جانتا ہوں جب بندہ ماں کی قبر پہ جاتا ہے نا یا باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو باپ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ماں بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، بیٹا دعا کرتا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، ماں بات بھی کرتی ہے بیٹے سے لیکن ہم سن نہیں پاتے ان کی بات، باپ بھی بات کرتا ہے لیکن سن نہیں پاتے، سب کچھ وہ کہتے ہیں بیٹے تو ٹھیک تو ہے، بڑے دن میں آیا، کئی دن ہو گئے، تھوڑی دیر اور بیٹھ، جب تو آتا تھا دل لگتا تھا، پھر بیٹھ۔ یہ ماں باپ قبر کے اندر سے کہتے ہیں، لیکن ہمارے تو زمین اور دنیا نے اتنی جلدی مچا رکھی ہے نا، اٹھ اور چل اور ہاتھ اٹھا بھاگ، یہ مزاج ہے ہمارے، لیکن کبھی بیٹھ جایا کرو۔ فرمایا گیا اگر بچہ ماں باپ کی قبر پہ آتا ہے، ماں باپ اٹھ کے بیٹھتے، کہتے ہیں بیٹے خیر تو ہے، بچے کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں، بیٹا بیٹھے رہتا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے اصالِ ثواب کرتا۔ جب جانے لگتا ہے نا تو پھر ماں باپ کہتے ہیں بیٹے تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، لیکن ہم ان کی آواز نہیں سن پاتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث کا مفہوم ہے، جب بیٹا پلٹ کے جاتا ہے ماں باپ کہتے ہیں ٹھہر بیٹے کچھ دیر اور بیٹھ، پھر بھی بیٹا نہیں بیٹھتا تو ماں باپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تو خوب جانتا ہے ہم ماں ہیں، کوئی کہتا میں باپ ہوں، یا اللہ جب یہ دنیا میں آتا تھا میں نے اسے کبھی اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹایا، کبھی تکیے کے نیچے سے سوکھی روٹی نکال کے دی، کبھی کئی دن کا رکھا ہوا پھل نکال کے دیا، کبھی کئی دن کا رکھا ہوا میٹھا نکال کے دیا۔ ماں کہتی ہے یا اللہ جب یہ پردیس سے آیا کرتا تھا میں 8 دن پرانی گزک اٹھا کے رکھتی تھی کہ بیٹا آئے گا تب کھلاؤں گی، بیٹا آئے گا تب اس کو دوں گی، یا اللہ کبھی میرے دروازے سے خالی نہیں گیا، آج یہ میری قبر سے خالی جا رہا ہے، یا اللہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ایک ماں کی ممتا کہہ رہی ہے اے میرے مالک آج میں نہیں دے سکتی ہوں لیکن تو تو دے سکتا ہے، اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں لیکن تو تو مجبور نہیں ہے۔ رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، بتا میری بندی کیا چاہتی ہے، اس کو کیا دینا ہے۔ اگر بیٹا کچھ مانگ کے آئے تو ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کی پریشانی دور کر دے، میرے بیٹے کے بزنس میں برکت دے، اس کی بیماری کو دور کر دے۔ یہ ماں کہتی ہے، رب قبول کرتا ہے۔ اگر بیٹا کچھ بھی نہ مانگے پھر بھی رب کہتا ہے بتا تیرے بیٹے کو کیا چاہیے، تو ماں کہتی ہے یا اللہ جب یہ میری چوکھٹ پہ آتا تھا میں نے اپنی حیثیت سے دیا تھا، آج یہ تیری چوکھٹ سے جا رہا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ تب رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں اس کا عمل نامہ چیک کیا جائے۔ جب عمل نامہ چیک کیا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، حکم ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ پھر پوچھا جاتا ہے نام کس جماعت میں ہے، کہا حضور میرے مالک اس کا نام تیرے نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے، حکم ہوتا ہے یہاں سے اٹھا کے فرما برداروں میں رکھ دو۔ پھر پوچھا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا تھا، فرشتے کہتے جہنم لکھا ہوا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے اس کے عمل میں، اب اس کے نام اعمال میں اس کے ٹھکانے کی جگہ جنت لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ چند منٹوں کا ملن ہے، چند گھڑیوں کی ملاقات ہے، اتنی بڑی نعمت، رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ اے میرے فرشتوں سنو، جب یہ ماں کی چوکھٹ پہ آتا تھا کبھی ماں نے خالی نہیں لوٹایا بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا، آج میری چوکھٹ سے لے رہا ہے، اگر میں بھی اتنا دوں گا جتنا ماں دیتی تھی تو مجھ میں اور ماں کے پیار میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اسے اتنا دے دو، اتنا دے دو کہ جب یہ دیکھے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ 70 ماؤں کا پیار ایک پلے میں رکھا جائے، پیدا کرنے والے خدا کا پیار دوسرے پلے میں رکھا جائے، تب بھی خدا کی رحمتوں کی برابری ہو نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کرنے لگا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔
او بھائی کبھی ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو، کبھی اپنوں کی قبر پہ جایا کرو، انہیں وقت دیا کرو، یہ تمہیں آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ایک بات کہوں، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ہر جمعے کو جاتا ہے تو، یا کوئی بھی بندہ اپنے کی قبر پہ جائے تو جو اس کے پڑوس والے قبر والے ہوتے ہیں نا، پڑوس کی قبر والے، وہ کہتے ہیں مبارک ہو تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ تو کتنے نصیب والا ہے تو ایسی اولاد کو چھوڑ کے آیا جو آج بھی تجھ سے قبرستان ملنے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کے جملے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ جب وہ جو جملے اگلے کہتا نا، وہ دل چیر دیتے ہیں۔ جو قبروں پہ نہیں جاتے نا اپنوں کے، ان کے اپنے پتہ کیا کہتے ہیں جانے والوں سے، کہ ہمارے بیٹے سے بھی کہہ دینا وہ چہرہ دکھا جائے، ہمارے بیٹے سے کہہ دینا کئی مہینے ہو گئے دیکھا نہیں، بڑی یاد آ رہی ہے، ان سے جا کے کہنا وہ ہماری قبر پہ آ جائیں، وہ ہمیں اپنا آ کے منہ دکھا جائیں۔ اللہ اکبر، یہ قبرستان کی کہانی ہے، یہ کوئی لیلا مجنوں کا قصہ نہیں، یہ تمہارے اپنوں کی صدا ہے، یہ کسی ہیر رانجھے کی کہانی نہیں ہے۔ اور کبھی ان کے بھی درد سمجھا کرو جو سب کچھ تمہیں چھوڑ کے گئے اور آج بھی جانے کے بعد تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو قبرستان چلے جایا کرو، اپنوں کو منا لیا کرو، ان کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شب برات آئے گی تبھی جائیں گے، شب قدر آئے گی تبھی جائیں گے۔ اللہ توفیق دے تو روز قبرستان جایا کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا جو بندہ روز اپنی موت کو یاد کرے گا، جب وہ مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ قبرستان اسی لیے جانے کا حکم دیا گیا، جب جاؤ گے تو اپنی قبریں یاد کرو گے، وہ بیٹھے ہوئے تختے، وہ کھلی ہوئی قبریں، یہاں کسی کی سلامت نہیں رہی۔ بڑے بڑے بادشاہ ہڈیاں گل گئیں، زمین کھا گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ بڑے بڑے پاورفل صاحب مٹی کی گود میں جا کے گل گئے، کوئی نہیں بچا۔ اگر بچتا ہے نا تو حافظ قرآن بچا کرتا ہے، حافظ قرآن بچا کرتا ہے، قرآن کی برکت سے حکم ہو جاتا ہے حافظ کا جنازہ آ رہا ہے، زمین اس کے بال کو بھی ٹچ مت کر دینا، یہ وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے۔ زمین کہتی ہے میں ذمہ دار ہوں، جیسا میرے گود میں رکھا جا رہا ہے ویسے ہی قیامت کے دن واپس بھی کر دوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ شان صرف حافظ قرآن کی ہے، قاری قرآن کی ہے۔ ہاں، یہ نصیبوں سے اللہ رتبے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جائیں گے نا قبرستان سارے لوگ؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، قبرستان جانا، اپنوں کی قبروں پہ ضرور جانا۔ قبریں بھول گئے ہونا تو باہر کھڑے ہونا، کم سے کم حد پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے مرنے والوں کے لیے دعا کرنا۔ کم سے کم اتنی تو آج کی محفل سے تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم کل سے اپنوں کے قبرستان میں جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ مگر یاد رکھنا، اکیلے مت جانا، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا، تاکہ اس کی عادت بنی رہے۔ کل جب تو قبرستان میں لیٹا ہو تو تجھے کسی سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے بیٹے کو بھیج دینا۔ اگر وہ بچپن میں تیرے ساتھ آتا رہا ہے نا تو پھر تیرے جانے کے بعد بھی وہ تیری قبر پہ آتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے ہم نے بچوں کو MBBS بنایا، BUMS کرایا، قبرستان کبھی نہ لے کے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں قبریں کچھ بھی نہیں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہ کیا جانے، یہ حقیقت تو میرے حضور جانتے تھے نا، اور آج بھی جانتے ہیں کہ یہ قبروں کی کہانی کیا ہے، یہ قبرستان کیا ہے، یہ تو میرے حضور کو آج بھی خبر ہے نا۔ تو کسی MBBS کو جو انسان کے پیٹ کے اندر دیکھنے کے لیے مشینوں کا محتاج ہے، وہ کیا جان سکتا ہے؟ یہ تو وہی بتائے گا نا جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو صرف وہی بتائے گا نا۔ تو میرے حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ رہے ہیں بات نا؟ انشاءاللہ مائک اچھا لگواؤ گے نا پھر بولیں گے، اس سے پھندے لگنے لگے اب۔ ہاں، یہ جتنی کیپیسٹی سمجھ لو ختم ہو گئی، اب جتنا بھی بولنا ہے آپ کی محبتوں میں ہی بولنے ذرا سبحان اللہ۔ یہ دیکھ اتنے اچھے لوگ ہیں بنا مائک کے بھی بولنے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، سردی لگ رہی نا، اتنی زور سے مت بولو کہیں کوئی شہید نہ ہو جائے، ہے ذرا بول دو نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، وہ بول گئے۔ جو بیچارے صرف تبرک پہ آئے ہوئے تھے وہ قطعی نہیں بولے۔ بھائی کچھ تو کھا کے آ جاتے نا، تھوڑا سہارا ہو جاتا، سبحان اللہ کہنے لائق مسئلہ بن جاتا۔ اگر کچھ کھا کے آئیں تو بولتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ مجھ سے فرمائش کی ہے کہ بھائی حضور کا شجرہ سنا دیں۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟
مگر دیکھو پوری تقریر میں نے آپ سے نہیں کہا، لیکن شجرہ کا مسئلہ ایسا ہی ہے، اس میں آپ کو کہنا ہی پڑے گا۔ کیا کہو گے بولو ذرا، یہ کوئی بات ہو گئی نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی بات ہے یار؟ اتنے تھک گئی تم ابھی سے، ذرا زور سے بولو، ابھی بھی مزہ نہیں آیا؟ اور زور سے دیکھو، ہم اگر بلوانے پہ آ جائیں تو پھر زمین کے نیچے سے بھی بلوا لیتے۔ ہاں اب اتنی سستی نہ کرو، اگر سبحان اللہ کہیں گے تو میں شجرہ سناؤں گا۔ اس کا مسئلہ ایک اور بھی ہے، جب آپ سبحان اللہ کہیں گے میں سانس لے لوں گا بیچ میں، تھوڑا سا یہ میرا بھی کام ہو جائے۔ اللہ سلامت رکھے، اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے سبحان اللہ۔ یا تو ان کا ہی منہ دیکھ لو یا میرا ہی دیکھ لو۔ تم مائک نیچے رکھیو ذرا بھائی، یہ بولیں گے سبحان اللہ، تم مت بولنا، تمہارا جتنا کام تھا تم نے کر دیا، اب عاشقوں کا جتنا کام ہے یہ کریں گے۔ اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکن اکرام، لمکن اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے اودھود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کی نسل آباد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ او بھائی، حضور سے پیار کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اپنوں کی قدر کرو۔ بہت زیادہ دوا اس لیے بھی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ بچوں کا دل بھر جاتا پھر دوا کھانے سے، اس لیے اتنی دوا دو جتنی بچوں کو شوٹ بھی کرے، ہضم بھی ہو جائے، اور وہ دوا کھانے سے آگے کو انکار نہ کرے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آج بھر کی اتنی ڈوز کافی ہے جتنی دی گئی ہے۔ خیال کریں، پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ کسی کا حق کھا کے نہیں مریں گے، اس پہ کم لوگ بولے۔ نا جی دیکھو دیکھو، یہ ڈنڈی نہ مارو بھائی۔ ہاں اگر یہ نیت پکی ہو گئی نا کسی کا حق نہیں مارنا، خدا کی قسم آدھا وبال ہی ختم ہو جائے گا دنیا کا، آدھی مصیبتوں کا چھٹکارا ہے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو نقلی دوا بنا کے لوگوں کی جانوں کے سودے کر رہے ہیں، دھوکے دے دے کے نقلی دوا بنا کر کے بیچ رہے ہیں، اور لوگ ایسے ایسے بھی اس پہ سائن کر رہے ہیں کہ چلا رہے ہیں، چلاؤ مارکیٹ میں، کسی کے ٹھکا۔ کئی ایک تو ویکسین سے ہی مر گئے، کئی ایک مر گئے ویکسین سے ہی، اس لیے کہ لوانے والوں کو پتہ ہی نہ تھا ڈوز کتنی دینی ہے، دینی تھی 3 ml دے دی 10 ml، آدمی برانا ہو ہی جائے گا۔ تو یہ دنیا ہے، کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہ کر۔ تیرا کوئی بھی کام کسی کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ کسی کی جان گوا کے تو نے 7 لوگوں کو کھلایا بھی تو کیا کھلایا، مزہ تو تب تھا جان بچا کے 3 دن فاقے سے گزار لیتا۔ ہاں تو کسی کا حق نہیں کھائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کسی کو ستائیں گے نہیں، بولو انشاءاللہ۔ ماں باپ کو راضی رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اپنی اولاد سے زیادہ ماں باپ پہ لٹائیں گے۔ بس اگر یہ پورا سبق ہے پوری تقریر کا جو میں نے 2 باتوں میں بتا دیا، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔